فرمایا ساریہ ذرا پہاڑ کی طرف توجہ کرو. بس یہ ایک جملہ ارشاد فرمایا, ساریہ ذرا پہاڑ کی طرف توجہ کرو. بات آئی گئی ہو گئی, 1 مہینہ گزرا. کتنا؟ ساریہ واپس آئے یا وہاں سے ایک ایلچی واپس آیا. صحابہ نے پوچھا کہ سناؤ بھائی جنگ کا جہاد کا کیا بنا؟ تو جناب ساریہ کہنے لگے کہ ہم تو جنگ ہار رہے تھے, ہمیں شکست ہونے کے قریب تھا کہ ہم ہار جاتے, دشمن سے مار کھا جاتے. لیکن ساریہ فرماتے مجھے میدان جنگ میں اچانک میرے پیچھے سے میرے کانوں میں امیر المومنین سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنائی دی. جناب عمر چیخ کر پکار کر مجھے حکم دے رہے تھے ساریہ ذرا پہاڑ کی طرف توجہ کرنا. فرمایا ہم نے پہاڑ کی طرف ذرا دوبارہ صف بندی کر کے پھر سے حملہ کیا دشمن پر, اور اس آواز کی برکت سے اور دوبارہ حملہ کرنے کی برکت سے اللہ نے مصطفیٰ کے غلاموں کی شکست کو فتح یابی سے تبدیل فرما دیا. لوگ حیران تھے کہ کتنے مدینہ تھے کتنے ایران. لوگوں نے ساریہ کو پکڑا اور کہنے لگے کہ سرکار فاروق اعظم بولے تو تھے 1 مہینہ پہلے خطبے میں, لیکن تو یہ بتا ساریہ کہ تو ہمارا بھائی ہے, اتنی دور سے تو نے جناب فاروق اعظم کی آواز کو سن کیسے لیا؟ ساریہ نے کہا اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, جب سرکار فاروق اعظم بول رہے تھے تو مجھے میدان جنگ میں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آپ مدینہ سے نہیں بول رہے بلکہ میرے پیچھے کھڑے ہو کر میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر مجھے پہاڑ کی جانب متوجہ فرما رہے. اتنی قربت سے میں نے اپنے امیر کی آواز کو سنا. یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیلی, سارے حجاز میں, مکے میں, مدینہ میں یہ بات پھیل گئی. کیڑی گل بلا کہ عمر بیٹھا مدینہ میں ہے لیکن نظر اس کی ایران میں ہے. ویسے بڑا ہی کنجوس ہے وہ بندہ جو اس بات پر نہیں بول سکا. فاروق بیٹھے مدینہ میں ہے لیکن نگاہ ایران میں. فاروق بیٹھے مدینہ میں ہے مگر آواز پہنچا رہے ہیں ایران میں. اور تیسری بات مزے کی, جناب عمر بیٹھے مدینہ میں ہیں لیکن مدد کر رہے ہیں ایران میں موجود اپنے لشکر کی. آواز بھی دور سے, نگاہ بھی دور سے, مدد بھی دور سے. یہ بات پھیلی لوگوں میں. تو سرکار فاروق اعظم کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لنگوٹیا تھا, جگری یار تھا آپ کا, وہ مکہ میں رہتا تھا. یہ جو لنگوٹیے ہوتے ہیں نا, لنگوٹیے, انہوں کوئی نہیں پرواہ ہوتی بھی ساڑھا بیلی پیر بن گیا, وزیر بن گیا, فقیر بن گیا, مشیر بن گیا, کیا ہے. انہوں نے اسی اپنی موج میں ہی آنا ہے اور اپنی موج میں ہی انہوں نے مخاطب کرنا ہے. اور وہ جو سرکار فاروق اعظم کا لنگوٹیا یار تھا نا, جگری دوست مکہ میں, جب اسے پتا چلا کہ میرا یار بیٹھا مدینے میں ہے اور آوازیں پہنچا رہا ہے ایران میں, بیٹھا مدینے میں ہے اور مدد کر رہا ہے ایران میں لشکر کی, بیٹھا مدینے میں ہے اور نظر ہے ایران, وہ نا مکہ سے چلا. کون بلا؟ سرکار فاروق اعظم کا جگری یار. وہ مکہ مکرمہ سے چلا اور مدینہ پاک میں آیا. حدیث پاک میں آتا ہے اس نے کوئی نہیں کہا امیر المومنین, اس نے کوئی نہیں کہا سرکار, اس نے کوئی نہیں کہا حضرت, اس نے کوئی نہیں کہا قبلہ. وہ نعرے لگا رہا ہے. اس نے کہا یا عمر, اپنی بولی جمانا بنتا ہے, او عمر. مدینہ کی گلیوں میں نعرے لگا رہا ہے, عمر ایسے ہو کے دے رہا ہے. سرکار فاروق اعظم کے گھر کے سامنے سے گزرا تو آپ نے اس کی آواز اندر بیٹھے سنی. آپ دوڑ کر باہر نکلے کہ یہ تو میرا جگری ہے. جب باہر نکلے تو دیکھا کہ وہ کھڑا ہے سامنے, آپ کو آوازیں دے رہا ہے, پکار رہا ہے. آپ نے مسکرا کر سینے سے لگایا, اسے اندر لا کر بٹھایا اور کہنے لگے تو مدینہ میں کیسے اور کب آئے؟ تو کہنے لگا میں مدینہ سے آیا ہوں, میں نے ایک بات سنی ہے. آپ نے فرمایا کیا؟ کہنے لگا میں سنیا بھی تساں بیٹھے مدینہ جو تے آواز تھوڑی پہنچتی پئی ہے ایران, سچی گل ہے؟ سرکار فاروق نے فرمایا صحیح سنے ہیں. اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ بیٹھے مدینہ میں ہیں اور مدد کر رہے ہیں ایران میں لشکر کی. فرمایا صحیح سنے ہیں. بیٹھے مدینہ میں ہیں اور نظر سے دیکھ رہے ہیں نہاوند کو. ایسا ہی ہے.
جناب فاروق نے فرمایا بالکل سچی گل ہے. اب وہ نا ذرا اپنے اصلی رنگ میں آیا، لگوٹیا تھا. سرکار فاروق سے کہنے لگا آپ کو یاد ہے ہم بچپن میں مکہ کے 2 پہاڑوں کے درمیان وادیوں میں اونٹ چرایا کرتے تھے. آپ کو نیند تو نہیں آ رہی؟ اونٹ چراتے تھے، یاد ہے آپ کو؟ آپ نے فرمایا یاد ہے. اس نے کہا پھر یہ بھی یاد ہے کہ آپ کا اونٹ چراتے چراتے گم بھی ہو جاتا تھا؟ فرمایا یہ بھی یاد ہے. تو کہنے لگا پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ آپ بڑا تلاش کرتے تھے مگر آپ کو وہ اونٹ ملتا نہیں تھا؟ آپ نے فرمایا یہ بھی یاد ہے. تو کہنے لگا جب اونٹ ملتا نہیں تھا تو پھر چاچا جی جناب خطاب آپ کو مارتے تھے، یہ بھی یاد ہے؟ تھپڑ سے اور ڈنڈے سے، کبھی کبھی جس سے اونٹ چراتے تھے اسی ڈنڈے سے آپ کی پٹائی کرتے تھے، آپ کو یاد ہے؟ یہ پتہ ہے سامنے کون بیٹھا ہے؟ یہ 22 لاکھ مربع میل دا کلا وارث ہے. اچھا لیکن وہ جگری کہہ رہا ہے یاد ہے چاچا جی آپ کو مارتے تھے؟ تو فرمایا یاد ہے. تو کہنے لگا پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا چوتھا کہ وہ آپ کا گم شدہ اونٹ وہ آپ کو میں ڈھونڈ کے لا کے دیا کرتا تھا. آپ نے فرمایا یہ بھی یاد ہے. کہنے لگا اگر یہ ساریاں گلاں تو یاد ہیں تو پھر آپ یہ بتائیں ایک سوال ہے جو میں پوچھنے مکہ سے یہاں صرف مدینہ میں آیا ہوں. وہ سوال میرا یہ ہے کہ جس یار اپنے کو میں جانتا ہوں عمر کو، بچپن میں اسے اس کا گم شدہ اونٹ میں ڈھونڈ کر لا کر دیا کرتا تھا، جنہوں بچپن دے وچ آپ دا اٹھ نہیں لگدا ہا، اج وہ مدینہ دے وچ بیٹھا ایران دے وچ لشکر دی مدد کیویں کردا پیا؟ جس عمر کو اپنا اونٹ نہیں ملتا تھا آج وہ لشکر کو راستہ دکھا رہا ہے اتنی دور سے بیٹھ کر. سوال میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ یہ نگاہ کہاں سے لی ہے؟ ایک بار آپ سارے مردوں کی طرف بولے نا سبحان اللہ. یہ نظر اور یہ نگاہ یہ کہاں سے لی ہے؟ سرکار فاروق کا جواب سنیں اور پھر اسی محبت کا مظاہرہ کریں. جناب فاروق نے مسکرا کر اپنے یار کو دیکھا اور ارشاد فرمایا یار یہ نگاہ مجھے مل گئی. اس نے کہا کہاں سے ملی؟ تو فرمانے لگے فرق یہ ہے کہ تب تیرا یار تھا اب محمد عربی کا یار بن گیا. اب حضور کی قربت اور صحبت نے میری نگاہ کو اس قدر طاقتور کر دیا ہے کہ میں بیٹھا مدینہ منورہ کے اندر بھی ہوں لیکن میں قریب اپنے لشکر کے ہوتا ہوں. اس کا مطلب ہے ولی قریب ہوتا ہے. بولیے ولی. اگر آپ کہیں تو پیر جماعت علی شاہ صاحب سے نہ